بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آن لائن وظائف اور تلاوت چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، اسلام ایک کامل و مکمل نظام حیات ہے۔ اس دین میں حصول رزق کے بارے میں انسانیت کے لیے رہنمائی ہے۔ دین اسلام کے دیے ہوئے اصول و ضوابط کی روشنی میں جو رزق حاصل ہوگا وہ حلال شمار ہوگا۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو رزق حلال کمانے کی ترغیب دی ہے اور حرام رزق سے بچنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ خود طیب ہے اور وہ اسی چیز کو پسند کرتا ہے جو طیب ہو۔ روایت مسلم شریف اور بخاری شریف میں حضرت مقدام بن صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا، اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنی دستکاری سکھاتے تھے۔ محترم ناظرین، اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ کسب حلال عین عبادت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو رزق حلال کی طلب کے لیے ایک مجرب عمل بتاؤں گی۔ اس عمل سے انشاءاللہ آپ کو بہتر روزگار حاصل ہوگا جو کہ برکت اور وسعت والا ہوگا۔ یہ عمل کیا ہے، اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ میں آپ کو آج کی ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھا کیجیے اور درود پاک کی محفل کا حصہ بنے رہا کریے، جو کہ ہر جمعرات کو درود پاک کی محفل ہوتی ہے۔ اس میں شامل ہونے کے لیے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھا کیجیے۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کو رزق حلال کے حوالے سے بتاؤں گی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم کھاتے ہو ان میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ چیز وہ ہے جو تمہارے کسب سے حاصل ہو، اور تمہاری اولاد بھی من جملہ کسب کے ہیں۔ یہ روایت ترمذی شریف کی ہے، یعنی اولاد کی کمائی بھی انسان کے لیے مال حلال میں شمار ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فرائض کے بعد اہم فریضہ کسب حلال ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بعد مسلمان پر اہم فرض رزق حلال کمانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان روزی کمانے صحیح کرتا ہے اور روزی کمانے میں سرگردہ رہتا ہے تو دین اسلام روزی کمانے سے اسے منع نہیں کرتا، بلکہ روزی کمانے کے لیے کچھ حدود و قیود مقرر کرتا ہے تاکہ ان حدود و قیود کی پابندی کرتے ہوئے وہ اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے رزق حلال کمائے۔ ناظرین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسب حلال کی تلاش بھی جاری رکھیں اور ساتھ ہی اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہتر اور آپ کی مرضی کا روزگار نصیب ہوگا، اور ہمیشہ دعا میں حلال رزق کی درخواست کیا کریں۔ اب آپ کو آج کا رزق حلال کا وظیفہ بتاتی ہوں، اور رزق حلال میں برکت کا وظیفہ بتاتی ہوں۔ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یہ عمل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کہے تو مالی طور پر خدا اس کو غنی کر دے گا، فقر اس سے دور ہو جائے گا اور دوزخ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل جائے گا۔ کتاب کشف الغماء امام الشیخ الصری معتبر سند سے نقل فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ہر روز صبح 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کہے، اس سے فقر اور وحش سے قبر دور ہو جائے گا اور مالی طور پر غنی ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ اس ذکر میں کچھ اہم راز پوشیدہ ہیں۔ اس میں توحید کا ذکر یعنی لا الہ الا اللہ۔ اس ذکر کے بارے میں اجتماعی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ذکر 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک ہر قسم کی الوہیت کا انکار اور ایک ہر قسم کی غیر خدائی طاقت کا انکار۔ اور
ہر قسم کے غیر خدائی غلامی کا انکار اور ہر قسم کے غیر خدائی بھروسے سے انکار اور ہر قسم کے غیر خدائی توکل کا انکار، گویا کائنات میں خدا کے علاوہ کسی بھی اور ذات کے مستقل اثر کا انکار کرنا۔ دوسرا حصہ یعنی لا الہ الا اللہ یعنی الوحیت، صرف ایک ذات اللہ سے مخصوص ہے، ہماری ساری امیدیں اس کے ساتھ ہیں۔ وہ جو چاہے گا ہوگا، اسی نے ہم کو ہر نعمت عطا کرنی ہے، وہی ہم کو ابھی تک سرفراز کرتا رہا ہے۔ جو نہیں مانگا وہ بھی دیا، جو مانگا وہ بھی دیا۔ ہم نے اس کا حق ادا کیا پھر بھی دیا، اور ہم نے اس کا حق نہ ادا کیا اس نے ہمیں پھر بھی دیا۔ لیکن خاص نعمتیں خاص لوگوں کو عطا ہوتی ہیں، جو اس کا بندہ بن کر اس کے طریقے پر مانگے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ایسا مانگو۔ ہم نے سر تسلیم خم کیا اور مانگا، تو اب شک کیوں؟ وہ پہلے سے زیادہ دے گا، مگر اللہ شرائط کے ساتھ دیتا ہے۔ اگر ہمارے نقصان میں ہوگا تو ہرگز نہیں دے گا، اور اگر ہمارے فائدے میں ہوگا تو ضرور دے گا۔ اس کے بعد اس کلمے میں اللہ کی صفت الملک ہے، یعنی جو مالک ہوتا ہے وہی دے سکتا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے۔ خدا کی یہ صفت یعنی آسمان و زمین اور کائنات کی ہر نعمت کا وہ مالک بھی ہے اور سلطان بھی، یعنی سب کچھ جس کے قبضے قدرت میں ہے، لہذا جس کی قدرت میں ہوتا ہے وہی دے سکتا ہے، جو مالک ہوتا ہے وہی دے سکتا ہے، اور مانگا بھی مالک سے جانا چاہیے، کسی اور سے نہیں۔ اس کے بعد صفت الحق کا بیان ہے۔ خدا کے علاوہ سب فنا پذیر ہیں، لیکن خداوند حق ہے، یعنی ہمیشہ حق ہی رہے گا، اور صفت مبین یعنی خدا کی حقانیت اور عدالت ہمیشہ روشن ہے اور واضح ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے ان کلمات کا مفہوم جانا، اس لیے ان کلمات کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر معرفت کے ساتھ یہ ذکر ہر روز 100 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ رزق حلال کے دروازے آپ پر کھول دیے جائیں گے اور آپ کو دنیا اور آخرت غنا حاصل ہوگا۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی کی جائے اور اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کوشش بھی کرتے رہیں، اور وظیفے کو پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ کریں۔ آپ کو کسب حلال اور اللہ کے احکام کی پابندی سے جڑا ایک اور واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، فقیہ اور ولی اللہ گزرے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ پیش آیا؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، لیکن میرے گھر کے سامنے جو لوہار تھا اسے بلند مرتبہ ملا۔ وہ شخص حیران ہوا، صبح اس کی بیوی سے جا کر ملا اور پوچھا کہ تیرا شوہر ایسا کون سا عمل کرتا تھا کہ اسے جنت میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اونچا مرتبہ ملا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، اور تو کوئی خاص نہیں، جب آخر شب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو یہ کہتا تھا، اے اللہ کاش میرے رزق میں فراخی ہوتی تو میں بھی رات کے اس پہر تیرے سامنے سربسول ہوتا۔ اور دوسرا عمل یہ تھا کہ جب وہ دکان پر ہتھوڑا مارنے کے لیے اوپر اٹھاتا اور اذان ہو جاتی تو ہتھوڑا پیچھے کی جانب گرا دیتا تھا کہ اللہ نے پکارا ہے۔ بس یہ 2 عمل تھے اس کے، اور اس کے سوا تو کچھ نہیں تھا۔ محترم ناظرین، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ رزق حلال کمانے کی برکت اور کسب حلال کے ساتھ اللہ کے فرائض کی پابندی ایسا عظیم الشان عمل ہے جس سے انسان بڑے بڑے زاہدوں سے بھی اور روز محشر آگے نکل جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر وہی درخواست ہے کہ تمام بہن بھائی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے، اور میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس میری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت اور وسعت عطا، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔